قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کریں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قابل اور حابل یہ دو آپ کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو اولاد تھی، ابتدا میں چونکہ ساری کے ساری اولادیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی تھیں، یعنی ان کے بطن سے ایک دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی اور دوسری مرتبہ بھی ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور اصول یہ تھا کہ جو پہلے والا بیٹا ہے اس کی شادی دوسری والی بیٹی سے ہوگی اور دوسرے والے بیٹی کی شادی یہ پہلی والی بیٹی سے ہوگی، یہ ایک ان کی شریعت کا حکم تھا۔ لیکن قابل جو بڑا تھا اور اس کی جو بہن تھی وہ دوسرے بھائی حابل جو چھوٹے تھے اور ان کی جو بہن تھی ان کے مقابلے میں کم خوبصورت تھی۔ قابل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور حابل کی بہن کم خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے قابل کو حسد پیدا ہوا کہ میری جو شادی ہوگی وہ حابل کی بہن کے ساتھ ہوگی اور وہ خوبصورت نہیں ہے، جبکہ حابل کی جو شادی ہوگی وہ میری بہن کے ساتھ ہوگی جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس چیز نے اس کے دل کے اندر جلن پیدا کی کہ حابل کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے، حابل کو یہ نعمت کیوں مل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے سامنے اس نے انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں خود جو ہے اپنی بہن سے نکاح کروں گا اور حابل کا نکاح اس کی بہن کے ساتھ کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو حابل نے بھی قربانی پیش کی، قابل نے بھی قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے اصول کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، اس کو لے لیا، اور قابل کی جو قربانی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی میں نے، اللہ پاک نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جو قابل تھا اس کا جو حسد تھا، شیطان نے مزید اس کو بڑھایا اور اس نے جو حضرت حابل تھے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور باقاعدہ اس کے سامنے اس نے اظہار کیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد قابل نے ایک بڑے پتھر کے ذریعے حضرت حابل کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ روئے زمین پر یہ سب سے پہلا گناہ تھا اور سب سے پہلا قتل تھا جو اس قابل نے کیا، اور اس کا سبب بھی یہی حسد بنا کہ حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی تک کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو اس نے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ تو یہ ایسی بری عادت ہے کہ جو بندے کو اس حد تک ابھارتی ہے۔